السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معظم پیشے سے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ انشاءاللہ اس جلسے کا ناظم کی حیثیت سے اس جلسے کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بردر نظام علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئے۔ لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں مختصر سا تعارف بردر نظام علی خان کا آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بردر نظام علی خان 16 سال کی عمر سے دعوت دین کے کام میں اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ اس دعوتی میدان میں 7 سال سے دین اسلام کو مسلمس و غیر مسلمس میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے MBA کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ MSc سائیکالوجی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ انگریزی اور اردو میں 300 سے زیادہ بیانات مختلف مقامات پر ہو چکے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ دلہی، جے پور، کشمیر، لکھنؤ، کانپور اور حیدرآباد۔ ماشاءاللہ آپ جمعہ کے خطبات بھی دیتے ہیں اور کڈس کیمپ، دعوت ٹریننگ پروگرام، سکولز اور کالجز میں مینجمنٹ سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس میں مہارت بھی حاصل رکھتے ہیں۔ آپ کے بیانات حیدرآباد کے مختلف ٹی وی چینلز اور نیوز پیپرز میں شائع ہوتے ہیں، جیسے کہ منصف ٹی وی، مہا نیوز، روبی اور اردو ٹی وی۔ اور بردر نظام علی خان asislampedia.com میں پری اینڈ پوسٹ پروڈکشن مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے بردر نظام علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے بیان کا آغاز، جس کا عنوان ڈو وی نیڈ اے ریلیجن، کیا ہمیں مذہب کی ضرورت ہے، بردر نظام علی خان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج صوم رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ناظرین میں موجود میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے اشتہارات وغیرہ میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا ہے، وہ ہے ڈو وی نیڈ اے ریلیجن، جس کا معنی اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ایک عام شخص یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ بھائی کیا ہمیں مذہب کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوال ایک ایسے انسان سے کر دے
جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی سارے ادھیان پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہندوازم، بدھزم، سکھزم، جینزم، پارسیزم، زوراسٹرینزم، سائنٹولوجی، ایگنوسٹزم، کئی سارے ادھیان دنیا میں پائے جاتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں سے سوال کر دیں کیا بھائی آپ کو ایک ایسے مذہب کی ضرورت ہے، تو مذہب کو ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں مذہب کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ چند لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذہبوں پر ایمان نہیں لائیں گے، مذہبوں کو نہیں مانیں گے، لہٰذا خدا ہے یا خدا نہیں ہے اس کے کھوج میں، اس کے ریسرچ میں ہم کو پڑھنا نہیں چاہیے. لہٰذا دنیا کے جو مورل ویلیوز ہے، دنیا کے جو مورل ویلیوز کو ہم حاصل کر ہی دنیا کو گزاریں گے. اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں گے، جیسا کہ میں نے یہ ٹاپک لی ہے ڈو وی نیڈ اے ریلیجن، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا مذہب کی، کیا ریلیجن کی ضرورت ہے، تو میں کہوں گا کہ ہمیں ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلٹا کے پوچھیں گے ارے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ پرسنلی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو آپ کے اور آپ کے دنیا کے جو مسائل ہے، زندگی کے جو مسائل ہے، ان مسائل کو حل کرنے والا ایک سسٹم چاہیے. ایک ایسا سسٹم چاہیے ہمیں کہ ہمارے خود کے گھریلو مسائل ہو، پولیٹیکل مسائل ہو، سوشل مسائل ہو، انوائرمنٹل مسائل ہو، اور آپ کے دنیا کے کوئی بھی مسائل ہو، ان کے پرابلمز کو ختم کرنے والا ایک سسٹم ہمیں چاہیے. ایسا سسٹم چاہیے. دیکھیے آج دنیا میں لوگ ریلیجن کے نام سے چڑ میں آتے ہیں، ریلیجن کے نام سے وہ دور بھاگتے ہیں، مذہب کے نام سے وہ دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ ہوا یوں ہے چند صدیوں میں، چند سال پہلے سے اور اب تک اگر آپ دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں لوگ اٹھے ہیں اپنے ریلیجن کو، اپنے مذہب کو منوانے کے لیے. ہمارا مذہب قبول کر لو، آپ ہمیں ایکسپٹ کر لیں گے تو ہی آپ کی نجات ہے. اس طریقے سے لوگوں نے دنیا میں دوسرے اپنے مذہب میں لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کی. تو چند لوگوں نے اس کو اٹریکٹ کیا، چند لوگوں نے بات مان لی، مگر بڑی تعداد میں اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز میں، اگر آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں گے تو لوگ مذہب اور ریلیجن کے نام سے بیزار آ چکے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ ایسا سسٹم دنیا میں چاہیے جس سے ہماری خود کی لائف اگر اس سے اچھی ہو گئی اور ہماری دنیا میں اگر اس سے امن آ گیا تو ہمیں وہ سسٹم ہمیں دلا دو. یہ آج دنیا میں لوگ اس طریقے کے سسٹم کو کیا کر رہے ہیں، اس کی کھوج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا میں ویسے تو کئی سارے پرابلمز ہیں، کئی سارے تکالیف پائے جاتے ہیں. ان میں سے پانچ بڑے جو پرابلمز دنیا میں آج بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، ان کا سولوشن، ان کا حل کون سسٹم میں پایا جاتا ہے ہم وہ دیکھیں گے. سب سے پہلے دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم سب سے نمبر 1 نہیں کہہ سکتے، ترتیب ہم نہیں دے رہے ہیں. 5 میں سے چیزوں کا آپ کا ذکر، 5 میں سے چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو دنیا میں تباہی لا رہے ہیں. اور اس کو قابو میں لانے کے لیے دنیا کے جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز اور اس کے اوپر لاز لا رہے ہیں لوگ، وہ کام نہیں کر رہے. یہ ایسے 5 بیماری ہے، میں کہتا ہوں سوسائٹی کے ایسے 5 یہ بیماری ہے جو عام انسان اگر اس کا لا لا لیے، اس کا قانون لا لیے تو یہ مکمل اس کا سولوشن نہیں مل سکتا ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے ہے دنیا میں جو تباہی لا رہا ہے. تباہی کیا لا رہا ہے؟ شراب. آپ دیکھتے ہیں شراب سے کئی سارے نقصان. ایک انسان جب شراب پیتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنی ذاتی لائف، اپنی پرسنل باڈی، اپنی ذاتی لائف، اپنی گھریلو لائف کو برباد کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے معاشرے کو خراب کرتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے امریکن ورلڈ وائن .in کے مطابق دنیا میں 2.5 ملین لوگ اینولی، دنیا میں ایک سال میں 2.5 ملین لوگ
شراب کی وجہ سے ان کی موت ہوتی ہے. اور شراب پینے سے 60 سے زیادہ بیماریاں ایک انسان کو پائے جاتے ہیں. شراب پینے سے آپ کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اور آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہوتا ہے. آپ کے جو لیور اور لنگس ہے وہ پورے خراب ہوتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, اپنے گھر والوں پر ظلم کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, معاشرے میں امن کا بگاڑ لا رہا ہے. اگر آپ پڑھیں گے آگے, آپ انٹرنیٹ کی اگر اسٹیٹسٹکس جان کر دیکھیں گے تو شراب سے کئی سارے بیماریاں پھیلتے ہیں اور موت ہوتی ہے. اس کا سولوشن کون سے سسٹم میں پایا گیا؟ دنیا میں ایسا کون سا سسٹم ہے بھائی, ایسا کون سا لا ہے جو ان شراب پینے والوں کو رکا سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ ایک انسان کو جان کا, مال کا, پیسے کا اگر آپ اس کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے تو جلدی سے جلدی ڈر میں نہیں آتا. مگر اس کو آپ ایک پروردگار, ایک خدا, ایک ایسا مالک ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا نام لے کر اس کو ڈرا سکتے ہیں. ایک انسان اپنے آپ کو اگر کچھ بھی اگر وہ نہیں مان رہا ہے, کوئی بھی ویلیوز کو نہیں مان رہا ہے, اس کے دل میں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو دین الفطر پر پیدا کیا ہے. دین الفطر کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے. تو ہر انسان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کو ایک ایسا سسٹم بتائیں گے کہ بھائی اگر تم یہ سسٹم فالو کریں گے تو دنیا میں جو یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, لوگ شراب کی حالت میں, شراب جب ایک انسان پیتا ہے تو وہ اپنا جو ذہن ہے وہ کھو دیتا ہے. شراب کی حالت میں خود کا امن بگاڑ رہا ہے, گھر کا امن بگاڑ رہا ہے اور معاشرے کا امن بگاڑ رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے, ایک سسٹم بتائیں گے. سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بت پرستی, شراب سے, جوئے سے اور تم جو فیوچر کے بارے میں معلومات کرتے ہو, یہ سب چیزیں جو ہے شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. یہاں پر عربی لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو شراب کے لیے خمر کا ورڈ استعمال ہوا ہے. خمر عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں, خمر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک خمر کیا کرتا ہے, ایک کور ہے. خمر کا معنی کور ہے. تو جو خمر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شراب کے لیے, وہ کیا کرتا ہے, ہماری جو عقل ہے, ہمارا جو کامن سینس ہے, اس کے اوپر کیا کرتا ہے, وہ کور کر دیتا ہے, اس چیز کو کور کرتا ہے. جب ایک انسان شراب پیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی ماں, بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کرتا. ہوا یوں کہ اس کی کامن سینس کے اوپر خمر نے اپنے آپ کو غالب کر دیا. جب خمر اپنے آپ کو, شراب اپنے آپ کو جو کیا ہے کامن سینس ہے اس کے اوپر ڈھانپ لیتی ہے, تو انسان کیا ہوتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو دنیا میں اتنے جو بیماریاں آتے ہیں صرف ایک شراب کی وجہ سے. ایک سسٹم یہ کیا کہتا ہے کہ شراب سے دور ہو جاؤ. اگر آپ شراب سے دور ہو جائیں گے تو دنیا میں یہ جو موت ہو رہی ہے, جو دنیا میں لوگ مر رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2.5 ملین لوگ مر رہے ہیں, 60 سے زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں. اگر شراب سے دور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ سب لوگ بچ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا, شراب ہر گناہ, ہر گندے کام کی وجہ ہے, اس کی ماں ہے. Wine is the mother of all evils. اب جو شراب پیتے ہیں, دنیا میں جتنا بھی گندا کام ہوتا ہے, خراب کام ہوتا ہے, اس کا کہیں نہ کہیں جا کے جگاڑ ہوتا ہے شراب سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا کہ شراب, کوئی بھی انٹاکسیکینٹ چیز بڑے ماترا میں جو حرام کر دی گئی ہے وہ چھوٹے ماترا میں بھی حرام کر دی گئی. تو ایک یہ سسٹم, اسلام کا جو سسٹم ہے, اگر یہ سسٹم کو اگر آپ فالو کریں گے تو دنیا میں اتنا جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان سے آپ دور ہو رہے ہیں. ہم کیا کریں گے, لوگوں کو, جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی نیڈ جو ہے, آپ کی نیڈ, عبد الرحمن کی نیڈ, عبد الرحیم کی نیڈ, رام کی نیڈ, لکشمن کی نیڈ, پال کی نیڈ, جان کی نیڈ, تیری زندگی میں نیڈ کیا ہے اے انسان, تیری نیڈ کا جو راستہ ہے, تیری نیڈ جو فلفل کر سکتا ہے وہ سسٹم کا نام اسلام ہے.
اگر آپ ایک انسان کو تو میرے ریلیجن میں داخل ہو جا یا پھر تو میرے مذہب میں داخل ہو جا، اس طریقے سے اگر آپ ایک انسان کے سامنے بات کریں گے تو آج کے دور میں لوگ ریلیجن اور مذہب کو ایکسپٹ کرنے کے موقف میں نہیں ہیں. تو ہم کیا کریں گے، آپ کی جو نیڈ ہے آپ اپنی نیڈ بتائیے، اس کا سولوشن قرآن یہ ہے کہ $16 بلین سود ہے. تو آپ سوچئے انڈیا $2.41 بلین کب دے گا اور اس کے بعد سود کب دے گا، 16 بلین سود کب دے گا. افریقہ نے جو ورلڈ بینک سے $1 سود لیا تھا، آج اسے سود $7 دینا ہے. $1 پر $7 سود اسے واپس کرنا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ سود اصل میں جڑا کر پھر اصل کے اوپر سود لگا کر مانگتے ہیں. تو ہوتا یوں ہے کہ سود کی وجہ سے مال جو دنیا میں ہے وہ پورا ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور غریب انسان غریب ہوتا چلا جاتا ہے، امیر انسان امیر ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک کسان ہے، کسان نے کیا کیا، $100 کا وہ سود لیتا ہے، $100 کا اس نے سود لیا، واپس اس کو پلٹا کر کتنا دینا ہے، $110. پہلے ہی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ لیتا ہے $100 اور اس کی جو کمائی آتی ہے اس میں سے وہ کیا کر رہا ہے، $10 لگا کر اس کو دے رہا ہے. تو نقصان کس کا ہوا، کسان کا ہوا، نہ کہ جو سود دے رہا ہے. جو انسان سود دے رہا ہے اس $100 دیا، واپس دیا $110. تو اسی طرح بڑے پیمانے پر ہوتا کیا ہے، پیسہ امیروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے، غریب جو ہے غریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ایک سسٹم سود کا نہ بنا لو جو پیسہ امیروں کے پاس فل جمع ہو جائے اور غریب ہوتا چلا جائے. اگر آپ ایک سروے کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں 52 ایسے لوگ ہیں، 52 ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دنیا میں جو پیسہ ہے، دنیا میں پیسہ کتنا ہے، $65 ٹریلین. یہ وائٹ منی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دنیا میں پیسہ $65 ٹریلین پیسہ دنیا میں موجود ہے. اس میں سے 2/3 حصہ 52 لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے. 2/3 حصہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور باقی کے لوگ جو ہیں 1/3 حصے میں باقی کی پوری دنیا میں لوگ گزارا کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوا، سود کی وجہ سے. سود کی وجہ سے پیسہ ایک انسان کے پاس، امیر کا پیسہ امیر کے پاس جمع ہو جاتا ہے، غریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم یہ بتایا کہ اے لوگو سود کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر تم سود کے قریب جاؤ گے تو ہوگا یوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ سسٹم ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ سود کے نقصانات کیا ہے. اگر ایک انسان کا، ایک مسلمان کہے کہ بھائی میں $10 یا $20 کی معاملت داری کر رہا ہوں تو اس میں غلط کیا بات ہے.
غلط کیا بات ہے؟ تو اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ اگر ایک انسان سلو پوائزن لے رہا ہے، سلو پوائزن کا انجیکشن لے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب تو نہیں پڑھ رہا، 1 سال کے بعد مروں گا، ایسی مثال ہو گئی ہو۔ 10 روپے 20 روپے کی معاملہ داری بھی حرام ہوتی ہے۔ یہی جو وجہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہوتا یوں کہ ایک بڑے نقصان کی طرف ایک انسان پہنچتا ہے۔ تیسری چیز تو بہت گمبھیر چیز ہے جو اب دنیا میں دنیا کے امن کو بگاڑ رہی ہے۔ وہ کیا ہوگی آپ کے حساب سے؟ وہ ہے حجاب کا کانسیپٹ۔ حجاب کا کانسیپٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میں پہلے آپ کو سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں۔ حجاب نہیں کرنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حجاب نہیں کرنے سے یو ایس اور امریکہ میں آپ دیکھیں گے تو ہر 6 منٹ کے اندر ایک خاتون کے ساتھ وہاں پر اس کا ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 6 منٹ میں ایک ریپ۔ اور آج جو انڈیا کی سٹیٹسٹکس ہے، انڈیا کی سٹیٹسٹکس میں ہر 20 منٹس میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں انٹرنیٹ سے سٹیٹسٹکس لایا ہوں آپ کو۔ انٹرنیٹ سے میں نے ابھی جو کہا ہر 1 منٹ میں، ہر 20 منٹ میں ایک کا جو ریپ ہوتا ہے وہ rupeenews.com اگر آپ جا کر سرچ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہر 20 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے۔ اگر آپ timesofIndia.com پڑھیں گے تو چائلڈ ریپ، جو بچوں کے ساتھ غیر غلط کامیں ہوتی ہیں، وہ ہے 2001 سے 2011 تک 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 10 سال میں 48,338 چائلڈ ریپ ہوئے ہیں 10 سال میں۔ یہ کہاں پر؟ timesofIndia.com پر اگر آپ کو مل جائے گا۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو NCRB.com کے مطابق کیسز ان 2011 انڈیا میں 2011 میں آپ کو کتنے ملیں گے کیس؟ 2,28,650۔ اگر آپ پڑھیں گے IBNlive.com، اس میں کہا گیا دلی میں 635 ریپس ہوئے ہیں، اس میں سے صرف ایک انسان کو کنوکشن ملا ہے، یعنی ایک کو سزا ملی۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے زی نیوز میں اگر آپ پڑھیں گے تو انڈیا میں 1953 سے لے کر 2012 تک ریپ کے سٹیٹسٹکس کتنے بڑھے ہیں؟ 800% سے زیادہ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ خواتین نے اپنے آپ کو نمائش کی طور پر پریزنٹ کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہیرا ہے، ہیرا اپنی چمک جب چمکائے گا تو اچھے انسان کے دل میں بھی نیت آئے گی کہ میں اس کو ایک بار چھیلوں۔ جب چھیتا ہے انسان تو اتنے سارے سٹیٹسٹکس بنتے ہیں۔ سمجھ میں ایک بات، ایک انسان جب ہیرا چمکتا ہے تو ایک اچھے انسان کے دل میں بھی نیت آئے گی بھائی میں پوری طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، خالی اس کو ٹچ کر کے دیکھوں گا ہیرا کیسا ہوتا ہے۔ تو خواتین، ہمارے جو خواتین ہیں وہ اس امت کے ہیرے کی طرح ہے۔ اسے کیا کرو آپ؟ پردے میں رکھنا چاہیے، اسے حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کمپلیکس ہے، یہ کمپلیکس میں کئی ساری خواتین رہتی ہے، کیا ہر خواتین اپنا جو ہیرے جواہرات ہے لا کر اپنے گیٹ کے اوپر لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ ارے بھائی وہ قیمتی چیز ہے، کیسا لگائیں گے ہم گیٹ کے اوپر نمائش کے طور پر؟ آپ نیکلس لگا دیے، نیکلس کے نیچے نام لگا دیے میرا نیکلس ہے، کوئی کرے آج تک؟ یہ نہیں، کوئی کمپلیکس میں کرے، کوئی دنیا میں کرے نہیں۔ کیوں؟ قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان کہہ رہے بھائی یہ کیا بھائی جو ہے نیکلس کے اوپر ظلم ہے، نیکلس اتنا اچھا ہے اور آپ اس کو چھپا کر رکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نیکلس اچھا ہے مگر اس کو اسی کو دکھانا چاہیے جو اس کا مالک ہو۔ گیٹ پر تو چھوڑو، آپ اپنے فلور پر رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کمرے میں رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کمرے کے اندر الماری کے اندر ایک لاکر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لاکر میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح خواتین، صرف مسلمان نہیں، دنیا میں جتنے خواتین ہیں یہ خواتین ہمارے لیے ہیرے اور جواہرات کی طرح ہے۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پردے میں ہی رکھنا چاہیے۔ عورت کا جو ورڈ ہے وہ عورا سے نکلتا ہے، عورا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو ڈھانک کر رکھے۔ جب عورت معاشرے میں نکل کر آتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے تو دنیا میں امن غارت ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونے کے واسطے کیا ہونا چاہیے؟ ایک سسٹم۔ کون سا سسٹم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حجاب کا سسٹم
یہ آیت کوٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بولتا ہوں. حجاب کا سسٹم بولتے ہیں, حجاب بولتے ہیں کون آتے دماغ میں؟ خواتین آتے. نہیں, حجاب بولتے ہی پہلے مرد آنا. کیوں؟ تو حجاب کا حکم پہلے خواتین کو نہیں ہے, پہلے کس کو ہے؟ پہلے آدمی کو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں کہا, اے لوگوں جب تم ایک غیر محرم عورت کو دیکھتے ہو تو کیا کرو؟ اپنی نظروں کو نیچے کر لو. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اے عورتوں, خواتین سے مخاطب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لو. یہ جب نہیں ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں امن غارت ہوتا ہے. اور سعودی عرب کی سٹیٹسٹکس بھی آپ کو بتاتا ہوں, ایسا نہیں کہ جہاں پر غیر غلط کام ہو رہے وہی نہیں. سعودی عرب کی سٹیٹسٹکس nationmaster.com میں پورے اینول ریپ سٹیٹسٹکس 0.3% ہے, صرف 0. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے تو ایک تقریباً 100 یا 150 کے قریب آتے ہیں. اور اگر وہ وٹنس کے مطابق اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو رجم کی سزا ملتی ہے. آج آپ دیکھیے, آج پوری انڈیا میں یہ جو خواتین کے خلاف جو بھی پرابلمز ہو رہے ہیں, آج انڈیا کا لا کہہ رہا ہے کہ جو یہ غیر غلط کام کرتا ہے اس کو کیا سزا دو؟ ڈیتھ پینلٹی دو. آپ پڑھتے ہیں, نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں, آپ ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے اسے رجم کی سزا دو. جب ہم نے یہ بات کہی تو یہ ڈیموکریٹک لوگ اور یہ جو مادہ پرست لوگ کہتے تھے کہ یہ اسلام ریلیجن تو باربارک ہے, یہ ہیومن رائٹس نہیں دیتا, ہیومن رائٹس کی ویلیو نہیں دیتا. مگر اب جب خود پر بیت رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ پینالٹی دو. کیوں؟ فطرت کے اندر وہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی قرآن مجید میں اتار کر لوگوں کو بتایا. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. کیا ہمیں ریلیجن چاہیے یا سسٹم؟ خود کی زندگی میں ایک انسان پیدا ہو کے وہ مرنے تک اس کو ریلیجن چاہیے یا سسٹم؟ ایک آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیجن نہیں چاہیے, ہمیں فلاں کچھ بھی نہیں. سسٹم ایک ایسا بتا دو کہ میں پیدا ہونے سے لے کے میں مرنے تک جتنے بھی مرحلے ہیں وہ مرحلوں میں مجھے ایک سسٹم میرے پرابلمز کا سلیوشن بن سکے. یہ اگر وہ ہو گیا تو ایک سامنے والا کیا کرے گا؟ میں وہ سسٹم کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرا. اس کے بعد کتنے ہوئے؟ شراب, سود, حجاب. اس کے بعد دہشت گردی. حجاب اور دہشت گردی یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں کو میڈیا اٹھا کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے. حجاب کہتا ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خواتین کے تو اتنے حقوق ہے اسلام میں. جب ایک لڑکی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. جب وہ شادی کرتی ہے تو اپنے شوہر کا دین آدھا مکمل کرتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آتی ہے. تہمت لگانے والوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ تہمت کیسے لگائے. اگر تہمت لگانا تھا تو ہم مردوں کو تو بھی تہمت لگائے تو سمجھ میں آتا تھا. کیوں ہوتا؟ اتنے حقوق نہیں ہے. کیا ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں. ان قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے. اگر آپ باپ بنے تو ڈیگریڈ کرنا تھا تو ہم مرد حضرات کو تو بھی کرنا تھا جو اسلام کے دشمن ہے. مگر وہ کیا کرے؟ خواتین کے اوپر ڈال کر کرے. کیوں؟ جب ہم خواتین کا نام لیتے ہیں تو ایک انسان ایموشنل ہوتا ہے, سمجھے؟ تو اسی بات کو وہ کیا کرے؟ اسی بات کو پکڑے. اورینٹلسٹ جو مستشرقین یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اسی کو پکڑے اور کیا کرے؟ دنیا میں لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ امن کو پسند کرتے ہیں. اس کو ایک پکڑے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. مسلمان خواتین کے حقوق اسلام میں نہیں ہے اور امن کا پیغام اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ دونوں چیزوں کو پکڑ کر دنیا میں پروجیکٹ کرے کہ اسلام دنیا میں نہیں چل سکتا. تو ہم یہی بتائیں گے اسلام ہی ایک ایسا سسٹم اور دین ہے جو پوری دنیا میں چل سکتا ہے اور تم پیدا ہو کے مرنے تک تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں اسلام ہی اس کی پورے سولوشن دے سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد دہشت گردی کی میں بات کر رہا تھا.
دنیا میں آج دیکھیے آپ دہشت گردی کے بارے میں کئی ساری باتیں ہوتی ہیں, امن قائم کرنے کے بارے میں کئی ساری باتیں ہیں, لاز لاتے ہیں, امینڈمنٹس کرتے ہیں, کئی ساری چیزیں کرتے ہیں, مگر آج تک کوئی اس کا سولوشن آیا نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کفار مکہ اتنے جاہل لوگ تھے کہ ایک مرغی ایک قبیلے میں سے دوسرے قبیلے میں جاتی تھی تو وہ 10-10 سال لڑائی کرتے تھے. الیگزینڈر کو کہا گیا تم نے پوری دنیا میں حکومت کی, تھوڑا عرب پر بھی تھوڑا حکومت کر لینا تھا. تو الیگزینڈر نے کہا نہیں یہ تو پوری انسانیت کے کچرا ہے, ان کو میں حکومت نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی جاہل قوم میں کس کو اتارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا, اور قرآن مجید کو اتارا, صحیح حدیث کو اتارا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی قوم, جاہل قوم میں سے کون نکلتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے کئی سارے صحابی نکلتے ہیں جو امن پھیلائے, پوری دنیا میں کیا پھیلائے؟ امن کو پھیلائے. اللہ, ایک شاعر کہتے ہیں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, ساتھ میں نسخہ کیمیا بھی لائے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دیا. ہم کہتے ہیں کہ ساری عالم کی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور امن کے ساتھ ہلا دی ہے. جو نہ تھے خود راہ پر, کون؟ عرب کے لوگ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. آج ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گواہی دیتے ہیں. کہاں پر؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم لوگ اے مسلمان ان کی طرح ایمان لاتے ہو, کس کی طرح؟ صحابہ کی طرح اگر ایمان لاتے ہو, جب تم صحیح راستے پر ہو. اگر ان کے راستوں سے ذرا بھی ہٹ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. میں یہ کس لیے بتایا؟ اسی لیے بتایا کہ ایک ایسا ایریا اور قبیلہ تھا جہاں پر لوگ ماں اور بیوی میں فرق نہیں کرتے تھے. ایک کی چیز ایک کے قبیلے میں چلے گئی تو 10-10 سال لڑائی کرتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور ان کو امن پرست بنا دیے. تو ایک بار یہ فارمولا کہیں پر سکسسفل ہو گیا. قرآن, صحیح حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا عرب کی قوم کو امن میں لانے کے لیے جب سکسسفل ہو گیا تو یہی فارمولا آج کے دور میں بھی سکسسفل ہو سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے, ہم مسلمان قرآن مجید کے سسٹم اور صحیح احادیث کے سسٹم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پوری دنیا کو بتائیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ اگر یہ سسٹم عرب کی قوم میں سکسسفل ہوا تو آج بھی سکسسفل ہو سکتا ہے, اللہ یہ کہ ہم مسلمان پوری دنیا میں صحیح طریقے سے اسلام کو پیش کریں. تو دہشت گردی کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اگزامپل دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32, یہ یاد رکھ لیجیے آپ, 5:32. یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک شخص کوئی دوسرے شخص کو مارتا ہے, کسی اور کے قتل کرتا ہے, تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اگر ایک شخص کسی انسان کی مدد کرتا ہے, اس کی جان بچاتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی مذہب کا ہو, کوئی بھی ریلیجن کا ہو, پوری دنیا میں اگر اس کی جان بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پوری انسانیت کا جان بچائی ہے. اگر یہ ایک آیت ایک مسلمان سمجھ کر, مسلمان ہی نہیں اگر غیر مسلمان بھی سمجھ کر یہ ایک آیت کے سسٹم کو اگر فالو کرے گا تو دنیا میں یہ جو دہشت گردی والے معاملے پیش آ رہے ہیں یہ دور ہو سکتے ہیں. سمپل. اگر کوئی شخص اللہ کا ڈر ہے اسے, اگر وہ سوچے گا کہ بھائی اس کی جان کو اگر میں خطرہ, اگر میں تکلیف دوں گا تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا گناہ اگر مجھ پر لکھا جائے گا کیا, تو ایک انسان کہے گا کہ نہیں, میں کسی کو میں تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. تو یہ ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اگر آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے. اگر آپ پڑھیں گے ایڈورڈ سیڈ, ایک اورینٹلسٹ ہے. کون اورینٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور انڈیا,
बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, यहाँ के लोगों के बारे में वो बातें लिखते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट एडवर्ड सेड, उसकी किताब है द ओरिएंटलिज्म, उसकी किताब में पेज नंबर 59 से 69 में वो कहता है कि 1900 से 1800 से 1950, 150 साल का वक्त है ये। 1800 से 1950 में मुसलमान, इस्लाम, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 60,000 किताबें लिखी गई है। कितनी किताबें? 60,000। अगर आप उसको दिनों में कैलकुलेट करेंगे तो हर 2 दिन में 3 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई हैं। हर 2 दिन में 3 किताबें। आज ऐसा कोई हमें सिस्टम बताइए जो मुसलमानों के अंदर है, जो इतनी तेजी से काम कर रहा है। मगर इस्लाम के दुश्मनों ने क्या किया? इतनी तेजी से काम किया। 1950, 150 साल में 60,000 किताबें। हुआ यूं कि 1950 के बाद ये किताबों का छपने का दौर आया, ये किताबें पूरी छपती गई। 60,000 किताबें मुआशरे में आम कर दी गई। आप देखेंगे 1912 से 1947 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मामला पेश आया, जिसमें 7 करोड़ मुसलमान मारे गए। उसमें मुसलमान का कोई भी हाथ मौजूद नहीं था। 7 करोड़ मुसलमान कहां से? 1912 से 1947 तक। उसके बाद यूं हुआ कि लोगों ने कहा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है तो लोग कहते थे कि भाई अब 7 करोड़ मुसलमानों की जानें गई है, अब दुनिया में कुछ भी हो जाए इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए, अमन होना चाहिए, दुनिया में अमन होना चाहिए। लोग क्या कर रहे थे? अमन के पीछे भाग रहे थे। तो ये जो इस्लाम के दुश्मन हैं, दुश्मनान इस्लाम है, उनको मालूम है कि अगर कौम, इंसानियत अमन 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 कहकर दुनिया में खोज करने लगेगी तो कहां पहुंच जाएगी? कुरान मजीद के तरफ। तो उन्होंने क्या किया? 1950 के बाद जो 150 साल में कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहू तआला और इस्लाम के खिलाफ जितनी किताबें लिखी गई थी, वो किताबों को छपवा कर मुआशरे में आम कर दिया। और मुआशरे में आम कर क्या कहा? जिहाद। जिहाद एक ऐसा वर्ड है, सुनते ही आपको डरना चाहिए। जिहाद कहते ही एक गैर मुसलमान कहता है क्या मुसलमान मुझे मार देने वाला है। कि जिहाद के वर्ड को इन्होंने क्या किया? आम किया, और जिहाद के वर्ड को पूरा मिस इंटरप्रेट किया और कहा कि मुस्लिम खवातीन को हुकूक नहीं दिए जाते। ऐसे कई सारी बातें इन्होंने इस्लाम के खिलाफ 60,000 किताबों में शाये किए। तो जब ये यूं हुआ कि हम मुसलमानों ने उस तरीके से दुनिया को प्रेजेंट नहीं किया, इस्लाम जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से नहीं करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया, तो हुआ यूं कि अच्छी लाइन बढ़ने के अलावा बुरी लाइन बढ़ गई। अच्छी लाइन इस्लाम की बढ़ना चाहिए था, मगर हुआ यूं कि 60,000 किताबें इतने गालिब हो गई इंसानों पर और कॉमन मुआशरे पर, इतनी वो असर कर दी गई कि वो इस्लाम के दुश्मन बन गए और दुनिया में ये प्रोजेक्ट करे कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दहशतगर्दी फैलाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान थे जो लोगों को काट काट कर फेंक देते थे। ये क्यों हुआ? गलत तरीके से इस्लाम प्रोजेक्ट। अगर सही तरीके से इस्लाम प्रोजेक्ट करेंगे तो मिसालें कैसी मिलती है? जब मक्का फतह हुआ तो सहाबा कह रहे थे आज तो वो दिन है जो कुफ्फार मक्का के गोश्त को हम काट काट कर हवाओं में उड़ाएंगे, आज तो हम काबे का भी लिहाज नहीं करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटा कर क्या कहा? नहीं नहीं, आज तो वो दिन है कि मैं रहमत बरसाऊंगा इन पर। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, आप लोगों को काट काट कर जहन्नम में फेंकने के लिए नहीं आए। ऐ नबी, आप लोगों को बचा बचा कर उनका दामन पकड़कर जहन्नम में से जन्नत में ढकने के लिए आए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सीरत है, कौन सी? बख्श देने वाली, माफ करने वाली, ये सीरत को दुनिया के सामने नहीं प्रोजेक्ट किया गया। दूसरी मिसाल, ताइफ के मैदान में मदीने से 100 किलोमीटर पैदल जाना, 100 किलोमीटर पैदल आना। आज हम 100 मीटर भी नहीं जाते। हमारी खुद की बात, बिल्डिंग में से उतरे तो हमारे पास बाइक रहती, जहां बाइक पार्क करे उसके बाद ऑफिस रहता, ऑफिस पे से उतरे बाइक पे से घर में आए, सीधा ऊपर चढ़ जाए लिफ्ट के जरिए।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب کی گرمی سوچیے, عرب کی گرمی میں 100 کلومیٹر جانا, کیسا؟ پیدل, کوئی سواری نہیں. چند روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی تھے, غلام تھے, ایک سواری تھی, 100 کلومیٹر طائف کے میدان میں گئے. وہاں پر کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرے برسائے گئے. یہودیوں کے بچوں نے, اوباشوں نے کیا کیا؟ پتھر برسائے. انسانوں کو تو نہیں, فرشتوں کو رحم آ گیا. فرشتوں نے کہا اے نبی آپ ایک اشارہ کر دیجئے, ہم اس قوم کو کیا کریں گے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں رونگ دیں گے. کون آفر کر رہے؟ یہ آفر کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے؟ نہیں. کس کا ہے؟ فرشتوں کا ہے. فرشتے چاہے تو کر سکتے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں. مجھے اب بھی امید ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے, اور ان میں سے ہی سخف ایک قبیلہ تھا اس کے اندر, تو سخفی نامی ایک صحابی ان میں سے اسلام قبول کیے, اور وہی صحابی پھیلتے انڈیا میں انہوں نے اسلام کو لایا, اور انڈیا سے لاتے ہوئے وہ انڈونیشیا کی طرف گئے. اگر سوچئے اس دن طائف کے میدان کے دن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دے دیتے تو انڈیا میں اسلام آنے میں اور دیر ہو جاتی. ہم جو آج مسلمان اپنے آپ کو گرو سے کہہ رہے ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈیسیشن تھا, آفر بھی آ چکا تھا فرشتوں کی طرف سے, مگر کہا کہ نہیں, میں رحمت للعالمین ہوں. اب بھی امید ہے کہ آج اسلام کو قبول کریں گے. اس طریقے کے تعلیمات دنیا کو پروجیکٹ نہیں کیے گئے اسلام کے. جب صحیح تعلیمات پروجیکٹ نہیں کرنے کی کوشش ہم نہیں کیے تو غیر نے کیا کیا؟ 60,000 70,000 80,000 کتابیں لکھ کر لوگوں کو کہا کہ اسلام ایسا دین ہے اور ایسا سسٹم ہے جو آج کے دور میں نہیں چل سکتا, اور کہتے ہیں کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ کس طریقے سے؟ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس, ماڈرن سائنس کے بارے میں بات کرتی ہیں. کس طریقے سے اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, اسلام اپ ٹو ڈیٹ ہے, اور اسلام ایڈوانس ہے. آج سائنس ایسی چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتی جو قرآن مجید میں ہے. کیا سائنس روح کو معلوم کر سکتی ہے؟ ہمارے جسم میں روح ہے. کیا ایسا کوئی ڈیٹیکٹر آیا جو دیکھ سکتا ہے کہ ایک انسان مر رہا ہے تو اس کے جسم میں سے ایک روح نکل کر جا رہی ہے؟ اس کو یہ دنیا میں ڈیٹیکٹر بنا نہیں, مگر قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح ہوتی ہے, جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح نکل کر جاتی ہے, جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح نکل کر جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں, اپ ٹو ڈیٹ اور ایڈوانس ہے. یہ سسٹم ہے جو ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے. کوئی ریلیجن کی طرف دعوت مت دیجیے آپ, کوئی ریلیجن ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ ریلیجنز جو ہوتے ہیں یہ مین میڈ ہوتے ہیں. جو دین اور جو سسٹم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. ریلیجنز یہ آپ دیکھیں گے, کرسچینٹی, جوڈائزم, بدھزم, سکھزم, جینزم, پارسیزم, زوراسٹرنزم, سائنٹولوجی, ایتھیزم, ایگنوسٹزم, یہ پورے کیا ہے؟ یہ ریلیجنز ہے. ہمیں کوئی ریلیجنز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے. ایک انسان کو, ایک عام انسان کو, ایک عام مسلمان کو, ایک ایسا انسان جو دشمنان اسلام ہے, اسلام کا دشمن ہے, اس کو ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے کہ میرے پرسنل لائف کے اگر سولوشن اگر کوئی سسٹم دیتا ہے تو میں اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سسٹم اسلام ہے. آپ کو اسلام میں اتنے تعلیمات ملیں گے آپ تعجب کریں گے کہ اسلام میں وہ تعلیمات ہے کہ آپ واش روم میں بیٹھنے سے لے کر آپ بادشاہ کی گدی پر بیٹھنے تک پورے آپ کو تعلیمات ملتے ہیں. کوئی ایسا ریلیجن, کوئی ایک ایسا ٹیچر بتا دیجئے جو یہ تعلیمات سے آپ کو خلافت کی تعلیمات کے تعلیم آپ کو بتاتا ہے, علم دیتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا ریلیجن اور سسٹم ملتا ہی نہیں آپ کو. آپ سوچئے ہر چھوٹی چیز کے لیے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو حقیقہ کب کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, شادی کرنے کے لیے آپ کو کس طریقے سے شرائط ہے, اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو اس کے کتنے شرائط ہیں. آپ دیکھیے کہ مرد حضرات کے اس کے بیوی پہ کتنے حقوق ہیں, آپ کے بیوی کے آپ کے مرد پر کتنے حقوق ہیں, بچوں کے کتنے حقوق ہیں, پڑوسی کے حقوق کتنے, پڑوسی ملک کے حقوق کتنے, آپ کے نوکر کے حقوق کتنے, آپ کے سلیو کے حقوق کتنے, آپ کے بادشاہ کے حقوق کتنے, آپ کے خلیفہ کے قوم کے اوپر کتنے حقوق ہیں, قوم کے خلیفہ کے اوپر کتنے حقوق ہیں, اللہ کے انسانوں پر کتنے حقوق ہیں.
इंसानों के अल्लाह पर कितने हुकूक है। ये तालीमात आपको कहाँ मिलेंगे? क्या एक इंसान बनाएगा बैठ कर? अगर आप बनाएंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा उसको, लेकिन मैं एक लॉ बनाऊंगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो डिवाइन हो। स्कूल के अंदर वो टीचर एक सिलेबस बना लिए, वो टीचर एक बना लिए, वो टीचर बना लिए, पियोन बना लिए, स्टूडेंट्स बना लिए, सिलेबस तो चलता। यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती नहीं करती? यूनिवर्सिटी से एक सिलेबस आना चाहिए जो प्रिंसिपल एक्सेप्ट करके सामने मीटिंग बिठाकर पूरे लेक्चरर्स और पूरे स्टूडेंट्स को समझा दिए। सिंपल हो गई बात। अगर स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स ही सिलेबस बनाते गए तो 10th क्लास में बच्चा बोलता मैं डिग्री की पढ़ाई करता हूँ, डिग्री में बच्चा बोलता मैं MBA की पढ़ाई करता हूँ, पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या हमें रिलीजन की जरूरत है? नहीं, हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आपको पैदा होने से लेकर मरने तक आपको क्या करे, आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे। उसके बाद एक इंसान कहेगा क्या भाई दुनिया में रहने तक ही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को देने वाले सिस्टम को क्या हम एक्सेप्ट कर ले? मैं मेरे बयान में 5 से 6 मरतबा कह दिया कि पैदा होने से मरने तक, ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो ऐसा सिस्टम अगर मिल गया तो एक्सेप्ट कर ले। मैं मर के वापस उठने के बाद का क्या? मैं मर गया, क़यामत आई, उठने के बाद का क्या? तो हम कहते हैं कि आपका बोनस ये दुनिया में भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन और आखिरत में भी अगर आप कुरान और सही हदीस के हिसाब से चलते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जन्नत का वादा किया। वो सिस्टम को फॉलो करने से दुनिया में भी फायदा, मर के वापस उठने के बाद आखिरत में भी फायदा। बाकी के जितने भी रिलीजन्स है फायदा देते हैं, नहीं बोल के नहीं, ऐसा नहीं, कोई रिलीजन फायदा नहीं देता। इन्हें एक फायदा देता, उन्हें एक फायदा देता, इन्हें एक फायदा देता, उन्हें। तो एक इंसान को उसके पास भागना, दिन में उसके पास भागना, रात में उसके पास भागना, दोपहर में उसके पास भागना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? एक ऐसा सिस्टम मरने से, पैदा होने से लेके मरने तक, उसके बाद भी दुनिया के जितने भी रिलीजन है थोड़े थोड़े दुनिया के हिसाब से फायदे देते हैं आपको, थोड़े थोड़े दुनिया के हिसाब से आपको फायदे देते हैं। योगा करिए आप, हिंदुइज्म में योगा एक फिक्र है, योगा एक एक्सरसाइज नहीं है। आप ऐसा गलत फहमी, दुनिया लोगों में गलत फहमी है, योगा हिंदुइज्म का एक फिक्र है, योगा एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप योगा करते हैं तो आपको अच्छा बॉडी अच्छी होती है, आप हेल्थ वाइज अच्छे होते हैं, फिजिकल अच्छे होते हैं। तो अगर योगा को आप देखकर उससे मुतासिर होकर क्या हिंदुइज्म एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो योगा के मुताबिक अगर आप हिंदुइज्म एक्सेप्ट करेंगे तो क्या आपकी आखिरत सुधरेगी? नहीं, योगा के हिसाब से आपको 2 घंटे की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी, उसके बाद बूढ़े हो गए तो बॉडी भी चली आती, मरे बाद क्या होता? जन्नत भी चली आती। तो एक ऐसा सिस्टम, प्यारा सिस्टम अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 में कहा, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली दीन, द ओनली वे ऑफ लाइफ एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हाना ताला इज इस्लाम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर कोई शख्स, अल्लाह सुब्हाना ताला वार्निंग देकर भी करें, अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़कर कोई और वे ऑफ लाइफ, अगर कोई कहे मैं मेरे हिसाब से जिंदगी गुजार कर मैंने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी को मुकम्मल किया है, अगर ऐसे वे ऑफ लाइफ वाले लोग क़यामत के दिन आकर ठहरेंगे मैदान महशर में, तो अल्लाह कह रहे हैं कि इन्हें मेरे नजरों के सामने से हटा दो और इनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो वे ऑफ लाइफ की जिंदगी गुजारने के तरीके को जो नाजिल किया था उसको एक्सेप्ट नहीं कर कर, चैलेंज कर कर खुद से जिंदगी गुजारा है तुमने, तो अल्लाह कहेंगे कि नहीं, इसको हटाकर फेंक डालो। इस्लाम का छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर गैर मुसलमान ख़वातीन मौजूद है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो आपको और मुझे मरने के बाद नर्क या स्वर्ग का फैसला करता है, आप अच्छे होने या ना होने के मुताबिक। अगर आप कुरान मजीद की आयतें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और सही अहादीस जो मौजूद है उनको फॉलो करते हैं तो इसके मुताबिक अगर आप आपकी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ही आपको जन्नत मिल सकती है। नहीं, अगर आप इस तरीके से नहीं फॉलो करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो ज़िंदगी उनसे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस्लाम अरबी 2 अरबी वर्ड से निकलता है, सलामुन और सिल्मुन।
سلامن کا معنی ہے کہ امن پیس، اور سلمن کا معنی ہے کہ اپنی رضا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، دہشت گردی والا مذہب ہے۔ کامن سینس ہی نہیں ہے ان کو۔ اسلام کے معنی میں امن ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلا رہا ہے تو کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ایسا دین جس کے نام میں امن ہے اور وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کا مطلب امن والا دین دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ کوئی لاجیکل بات ہے یہ؟ کوئی کامن سینس اٹکتی بات نہیں اٹکتی۔ امن والا دین دہشت گردی پھیلا رہا ہے کیسا بول سکتی؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اسلام کو جو ایکسپٹ کر لیا وہ امن والا انسان ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گردی پھیلا رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ امن والا انسان دہشت گردی کیسا پھیلا سکتا؟ ایک انسان اسلام کو ایکسپٹ کر لیا تو والا امن والا انسان ہو گیا، اس نے امن کو ایکسپٹ کیا، اس نے اپنی رضا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرا، تو کیا ہوگا؟ امن والا انسان ہو گیا۔ تو امن والا انسان دہشت گردی کیسا پھیلا سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ نیوز میں سنتے ہیں اسلامک ٹیررزم، مسلم ٹیررزم، تو آپ سوچئے مسلم کا نام مانا ہے امن اور ٹیررزم، یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے کی مخالفت میں، ان دونوں کو جڑا کر میڈیا بھی بیوقوف ہے۔ کیا بولتا ہے؟ عربی نہیں معلوم نا میڈیا کو عربی نہیں معلوم۔ اسلام کا نام مانا امن، تو امن والا دہشت گرد، تو یہ میڈیا کو سمجھانا چاہیے۔ تو اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا معنی ہے امن سے اپنی رضا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں جو زندگی کے بارے میں آپ کو بات کر رہا تھا، جو وے آف لائف کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ پوری مکمل طریقے سے آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ اس کی تعلیمات قرآن مجید اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ جب بھی ہم اسلام کا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو ایسا کبھی بھی مت کہیے کہ دا ریلیجیس بک آف اسلام از قرآن۔ انکمپلیٹ سینٹینس ہے یہ۔ دا ریلیجیس بک آف اسلام از قرآن اینڈ صحیح احادیث۔ اگر آپ ایک انسان کو صرف قرآن کا قرآن دے دیں گے، وہ مسلمان بن گیا، 5 ٹائم کی نماز کیسا پڑھنا کیسا معلوم ہو، تو پھر اس کو حدیث کے پاس جانا پڑتا۔ تو مکمل اسٹیٹمنٹ دا ریلیجیس بکس آف اسلام از قرآن ایز ویل ایز صحیح احادیث۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیتیں اس میں فرمائی ہیں، اس میں نازل کی ہیں۔ اور صحیح احادیث کے 40 کتابیں ہیں، اس میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان 2 کتابوں میں آپ کو مکمل صحیح احادیث ملتے ہیں، اس میں کوئی بھی غلط احادیث نہیں پائی جا سکتی۔ اور دارالسلام سعودی عرب سے بھی آج کل جو ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ جتنے بھی کتاب ہیں، اس کے بھی سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ضعیف حدیثوں کو الگ کر کر صحیح حدیثوں کو وہ آج کل شائع کر رہے ہیں۔ انگلش اور اردو میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اسلام کے اور ایمان کے 5 اور 6 ارکان بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادہ، کلمہ شہادہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے توحید، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج، یہ 5 اسلام کی کیا ہے؟ بنیادیں ہیں۔ بنیادوں کا مطلب آج کل لوگ کہتے ہیں صرف بنیادیں فالو کر لو، وہ پڑوسی کے حقوق نہیں معلوم، بیوی کے حقوق نہیں معلوم، بچوں کے حقوق نہیں معلوم، وہ کیا کرنا نہیں معلوم، 5 اگر فالو کر لیا میں تو خلاص۔ ایسا نہیں ہے۔ پلرز دیکھ رہے آپ، اس کو بنیاد بولتے ہیں۔ 5 پلرز۔ اگر یہ پلرز اگر آپ ٹھہرا کر چھجا نے ڈالے، رومز نے ڈالے، کچھ بھی نہ ڈالے، یہ پلروں میں کوئی آ کے رہتے، فلیٹ ٹیبل کے بکتا، فلیٹ ہے بھائی، ہوا میں آپ سمجھ جاؤ کہ ایسی دیوار ہوں گی، سمجھ جاؤ یہ آپ کا بیڈ روم کا دیوار ہوں گی، آپ سوچ لو بولتے کوئی بولتے نہیں۔ تو پلرز کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی حقوق اگر آپ فالو کریں گے تو وہ حقوق کیا ہوں گے؟ آپ کے باؤنڈری وال ہے، آپ کے دیوار ہے، آپ کا کچن ہے، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کا ہال ہے۔ سمجھا کے بات؟ آسان مثالیں، یہ آسان مثالوں سے آج لوگوں کا بھیجا جو ہے اتنا مثالوں پر مشتق ہے کہ جب مثال دیتے ہیں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسی لیے میں مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو پلرز کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنے بھی حقوق ہے یہ پورے حقوق آپ کو ادا کرنی ہے۔ توحید، کلمہ شہادہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے، مسلمان بننا اگر وہ چاہتا ہے تو وہ گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر مانتا ہوں۔ یہ جب آپ مکمل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جب آپ ایک مسلمان بنتے ہیں۔ اس کے بعد 5 ارکان ہیں۔ صلاۃ، آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، 5 ٹائم کی فرض نماز آپ کو مکمل ادا کرنی ہے ایز اے مسلم۔
زکوٰۃ، اگر آپ مالدار ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال نوازا ہے تو اس میں سے آپ کیا کریں گے؟ مال میں سے 2.5% آپ زکوٰۃ میں دیں گے۔ اگر آپ کھیتی کرتے ہیں، اگر آپ بورول سے پانی نکالتے ہیں تو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، چند چیزوں کے 10% زکوٰۃ ہے، چند چیزوں کے 20% زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد صوم ایسی چیز ہے جو آپ کو رمضان میں 30 دن کا، اگر آپ کی صحت اچھی ہے، اگر آپ تندرست ہے تو آپ کیا کریں گے؟ 30 دن کے روزے رکھیں گے۔ اس کے بعد حج کیا چیز ہے؟ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال نوازا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بیت اللہ کو جائیں گے، آپ مکے کو جائیں گے اور آپ حج ادا کریں گے۔ یہ 5 اراکین ہیں اسلام کے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کو، میں یہاں پر میرے بہنوں سے اور خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کے اراکین بھی سکھائیے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ صرف اسلام لا لیے، ایمان نہیں لائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی مثال دوں آپ کو۔ چند صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، ہم ایمان لا لیے کہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان لائے مت کرو، صرف اسلام لائے کہو۔ ایمان تو بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں، منافق آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لا لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو ایمان پتہ ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائٹل کو ہم ملنے سے بچا لے۔ تو ایمان کے ساتھ، اسلام کے اراکین کے ساتھ ساتھ ایمان کے اراکین بھی جاننا بہت ہم کو ضروری ہے۔ یہ اگر رہے گا تو اس کے اوپر ایمان کا ایک فلور پڑتا۔ اسلام کے اگر آپ کو بنیادی یہ پلرز پڑے تو اس کے اوپر ایک سلیب پڑتا۔ وہ کون سا سلیب ہے؟ ایمان کا سلیب ہے۔ اگر وہ سلیب پڑے گا تو باقی کے پورے حقوق کی پوری بلڈنگ بنتی۔ اگر آپ کو یہ ہے سلیب نہیں ہے تو اوپر کی بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ یہ سمپل مثال ہے۔ ایمان کے اراکین اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177، آپ خود گھر جا کر پڑھیے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177۔ 6واں ایمان کا اراکین آپ کو ملتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 2 سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2 میں، وہ ہے تقدیر۔ تو یہ 5 اسلام کے اراکین اور 6 ایمان کے اراکین، یہ 2 مکمل چیزوں کو آپ سمجھ کر، مان کر، اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ باقی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ہی نہیں سمجھے، اگر حقوق ادا کرنے گئے تو پورا معاملہ چوپٹ ہو جاتا۔ یہ آپ کو کلیئر رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے جتنے بھی مجھے تھوڑی بہت معلومات ہے اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں مہاجرات دعویٰ سینٹر جو ماشاءاللہ بردر عمر اور ان کی اہلیہ چلا رہی ہیں یہاں پر۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود یہ سسٹم کو فالو کیا، یہ دین کو سمجھا، انہوں نے خود یہ محسوس کیا کہ بھئی ہمارے دنیا کے جتنے پرابلمز ہیں یہ سسٹم میں آتے ہیں، تو انہوں نے جیسا اسلام قبول کیا، تو ان کی بھی یہی تڑپ ہے کہ بھئی جو غیر ابھی بھی ہے ان کے اطراف اور اکناف، وہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، ان کو بھی وہ پکڑ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی خواتین اور بہنیں موجود ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب عمر اور ان کی اہلیہ کا دعوتی طور پر تعاون کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ